اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں لیکچر نمبر 2 میں کمپیوٹر سائنس کا جو چیپٹر نمبر ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹا سیکیورٹی اینڈ کاپی رائٹ دا لا ہے، اس کے ہم دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1 از سمپٹمز آف وائرس اٹیک اینڈ نمبر 2 از وائرس ہویکس. وائرس ہویکس جو ہے یہ ہمارا تھوڑا سا ایک نیا ٹاپک یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے اس بار. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سمپٹمز آف وائرس سے. اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو سمپٹمز ہوتے ہیں وہ علامات کو کہا جاتا ہے. جس طرح کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ڈیزیز جب جسم کے اوپر اٹیک کرتی ہے، باڈی کے اوپر اٹیک کرتی ہے، تو اس کے کوئی نہ کوئی نقصانات ہوتے ہیں. اس طریقے سے جب وہ بیماری اثر کاری ہوتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی اثرات جو ہے وہ ہماری باڈی کے اوپر رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے کمپیوٹر میں جب وائرس جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے یا اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی کچھ علامات جو ہے وہ ظاہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ان علامات کو سمپٹمز آف وائرس اٹیک کا نام دیا جاتا ہے. سمپٹمز آف وائرس اٹیک میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ان نون ای میل. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان نون ای میل، جس طرح کہ ہمارے پاس کوئی ان نون ای میل آتی ہے فار ایگزامپل کسی اکاؤنٹ سے، ٹھیک ہے، یا کوئی میسج وغیرہ ہمارے کمپیوٹر میں آتا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو سب سے پہلے یہاں پر جو سمپٹم ہوگی وہ ان نون ای میل کی ہوگی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر کوئی خاص قسم کی ای میل ریسیو ہوتی ہے. اب اس ای میل کے ساتھ جو ہے وہ وائرس ہمارے کمپیوٹر کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہمارے پاس ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک سورس بھی ہوتا ہے ای میل جس سے وائرس ہمارے کمپیوٹر میں آتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بعض اوقات کچھ ایسی ای میلز بھی آتے ہیں جو فیک ای میلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا کمپیوٹر خود بخود کوئی ایسا میسج شو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ای میل جو ہے اس کو چیک کریں، اس کو ریڈ کریں یا اس کو پڑھیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو سب سے پہلا سمپٹم ہوگا وہ ای میل کا ہوگا، جس سے ہمارے پاس کوئی ایک میسج شو ہوگا اور وہ میسج جو ہے وہ ہمارے پاس وائرس کی شکل ہوگی یا سمپٹم ہوگا. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے وہ ہے فیک ریکویسٹ. بعض اوقات ہمارے کمپیوٹرز میں کچھ فیک ریکویسٹ آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بعض اوقات وائرس کی طرف سے ہوتی ہیں یا پھر ہیکر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. جو ہیکر ہوتے ہیں، جو ہیکنگ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف طریقے سے جب یوزرز کے کمپیوٹر تک ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ فیک ریکویسٹ کو بھیجتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے کمپیوٹر میں بعض اوقات فیک ریکویسٹ جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ اپنی نارمل ورکنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈسٹرب ہونی. جب ہم اس فیک ریکویسٹ کو پڑھتے ہیں، فیک ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہمارے کمپیوٹر کی جو ورکنگ ہوتی ہے، جو نارمل ورکنگ ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے ان نون میسیجز. اب جب ہمارے پاس یہ مختلف طرح کے جو ہے وہ وائرسز کمپیوٹر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے وائرس پروگرام، ایسے پروگرام جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر فائلز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ہمارے کمپیوٹر کی ورکنگ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو وائرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو سب سے بڑا میجر جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان نون میسج شو کرنا. ان کو پاپ اپ میسیجز کہا جاتا ہے. بعض اوقات ہم کمپیوٹر میں کوئی فائل کھولتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر کے سامنے جو ہے وہ ایک میسج ہو جاتا ہے کہ اس فائل کو ڈیلیٹ کرنے، ورنہ آپ کا کمپیوٹر آف ہو جائے گا. بعض اوقات ہم کوئی فولڈر میں سے کوئی فائل کو نکالتے ہیں، اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس فائل کے اندر اس کے اندر کوئی رائٹ کریں یا اس کو ریڈ کریں، ورنہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ آف ہو جائے گا، یا اس طریقے سے یہ فائل جو ہے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا کمپیوٹر میں مختلف طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کر دے گی. تو اس طریقے سے مختلف طرح کے میسیجز جو ہیں وہ ہماری اسکرین کے اوپر جب شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اب سمپٹم آف وائرس ہے، یعنی یہ وائرس کی علامات ہیں. یعنی وائرس کمپیوٹر کے اندر جو ہی انٹر ہوا ہے تو اس نے اپنا کام دکھانا جو ہے وہ شروع کر دیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ڈیلیٹ سم فائلز. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو فائلز ہوتی ہیں وہ خود بخود ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کمپیوٹر کے اندر وائرس انٹر ہوتا ہے ای میل کے ذریعے، فیک ریکویسٹ کے ذریعے، کسی یو ایس بی کے ذریعے، فائل سٹوریج، جو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے وائرس کا کمپیوٹر میں انٹر ہونے کا وہ یو ایس بی فلیشز وغیرہ ہوتی ہیں. بعض کا ہم جیسے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جب اس کو لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کمپیوٹر میں وائرس وہ آپ کے کمپیوٹر میں انٹر ہو جائے. تو جب وائرس کمپیوٹر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کا
کام ہوتا ہے کمپیوٹر کو ڈسٹرب کرنا، اور اس میں جو ایک کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فائلز کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو مختلف طرح کی فائلز، جو ڈیٹا ہارڈ ڈسک کے اندر سٹور ہوتا ہے، وہ ڈیٹا خود بخود ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کوئی فائل کھولی ہے، اس فائل کے پہلے کانٹینٹ شو ہوتے تھے، بعد میں وائرس انٹر ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ کانٹینٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے یا ایریس ہو جاتے ہیں، خود بخود ہائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سمپٹم آف وائرس ہوں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے وائرس ویکس۔ وائرس ویکس اصل میں ایک وائرس کی ٹائپ ہے۔ وائرس کا ایک ایسا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ فائل ہے جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر کچھ الارمنگ سچویشن پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہمارے کمپیوٹر میں جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ انٹر ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یوزرز جو ہوتے ہیں، جو کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پریشان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہو یا پھر یا نہ ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یوزرز ہوتے ہیں ان کو ایک میسج جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس فائل کو ریڈ کریں، یعنی اس وائرس ویکس کو، ورنہ پھر کیا ہوگا، آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر وائرس جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وارننگ دی جاتی ہے میسج کے ذریعے، ایک فیک ریکویسٹ آتی ہے جو کہ کیا کرتا ہے، مس لیڈ دا یوزر، یعنی یوزر کو مس لیڈ کرتا ہے، یوزر کا جو ہے وہ اس کو فراڈ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے کمپیوٹر کے اندر میسج آیا ہے، میں اس کو اوپن کروں گا، ریڈ کرنا شروع کر دوں گا، جب میں اس کو پڑھوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا کہ یہ تو واقعی میرے کمپیوٹر کے اندر وائرس آ رہا ہے۔ تو وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزر کا جو ایک سائیکی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وائرس ویکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے، اٹ اریز آل ڈیٹا ان دا ہارڈ ڈسک یا ہارڈ ڈرائیو، یہ ہارڈ ڈرائیو میں سے یا ہارڈ ڈسک میں سے تمام ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اٹ از اے چین ای میل، یہ ایک چین ای میل ہوتی ہے، یعنی ای میل کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ جب ہمارا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ای میل آتا ہے تو ای میل جو ہے وہ بہت بڑا سورس ہوتا ہے وائرس کو پھیلنے کا۔ وائرس جب پھیلتا ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں تو اوور دا انٹرنیٹ جب ہم فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا پھر ای میل ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آتا ہے، یو ایس بی کے ذریعے بھی آتا ہے، ہارڈ ڈرائیوز کو بھی چینج کرنے سے آتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ چین ای میل کے ذریعے آتا ہے تو یہ جو ایک خاص ڈیٹ کے اوپر آتا ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے 26 دسمبر، یعنی 26 دسمبر کو کوئی بھی آپ کمپیوٹر کے اوپر اگر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو دھیان رکھیں اگر اس طرح کا ایک میسج، فیک میسج آپ کے کمپیوٹر کے اوپر شو ہوتا ہے تو اس کو بالکل ریڈ نہ کریں۔ اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے ہو سکتا ہے وہ وائرس نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ آپ کو آپ کے اندر ایک ڈر پیدا کر دے گا، آپ کے اندر فیئر پیدا کر دے گا، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس میں آپ کوئی نہ کوئی فائل جو ہے وہ ڈیلیٹ کر بیٹھیں گے یا کوئی اپنا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ اریز کر دیں گے کہ میرا وائرس بھی ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہو جائے۔ تو یہ بالکل کام نہیں کرنا۔ 2006 میں بالکل اسی طرح کا ایک میسج جو ہے وہ ایک یوزر کو ریسیو ہوا تھا، اور اس میسج یعنی اس وائرس کو اولمپک ٹارچ کا نام دیا تھا انہوں نے۔ اس اولمپک ٹارچ میں کیا ہوتا ہے، ایک میسج شو ہوتا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، اور اس میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ یو ریڈ اے میسج کلیئرلی، if you not read the message the virus spread into the computer، یعنی یوزر کو یہاں پر پھنسایا جاتا ہے، یہاں پر اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ جب یوزر اس کو پڑھتا ہے، اس کے کچھ اسپیسیفیکیشنز کو یعنی اوکے یا پھر یس کو کلک کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہو سکتا ہے وہ وائرس نہ بھی ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر سے کچھ فائلز کو ڈیلیٹ کر دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں کچھ جو ڈیٹا ہے، جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یعنی وہ کیا کرے گا، آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلے گا وہ یوزر جو اس وائرس کو پھیلا رہا ہے، وائرس ویکس کو۔ اس طریقے سے آپ اپنے کمپیوٹر میں امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، ایریز کر بیٹھیں گے یا پھر ڈیلیٹ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ وائرس ویکس ہے۔ اصل میں وائرس ویکس جو ہے وہ ایک وائرس نہیں ہے، بلکہ وائرس کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو کہ یوزر کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، اس کے سائیکی کے ساتھ کھیلتی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹا سیکورٹی اینڈ کاپی رائٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔